اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور صرف اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، بلکہ اس کے بعد کہا وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے یا اللہ؟ کس سے بچائیں ہم خود کو اور اپنے گھر والوں کو؟ کس چیز سے؟ تو اللہ نے فرمایا نارا، جہنم کی آگ سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ دیکھیں، انسان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ایک اہم سوال ہے۔ اور ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، سب کو پتا ہے۔ تو معنی اس چیز کا نہیں رکھتا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے چلے جائیں گے، یہ اہم نہیں ہے، اٹس ناٹ امپورٹنٹ، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں جانے سے پہلے، دنیا چھوڑنے سے پہلے کیا کر کے جاتے ہیں، یہ اہم معنی رکھتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ دنیا کی ہر چھوٹی سی چیز آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی ایک سوئی کی مثال لے لیں، کتنی بڑی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ جس نے بنایا ہے اس کے پیچھے ایک اس کا بڑا مقصد ہے کہ اس سوئی کے ذریعے وہ کام کیا جا سکتا ہے جو دوسری چیزوں، بانس اور بلیوں سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ایسے ہی دنیا کی ہر چیز، چھوٹی چیز اور بیکار سے، جسے انسان بیکار سمجھتا ہے، اس کا بھی بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان گھر بناتا ہے، مسجد بنائی گئی ہے ماشاءاللہ، جب کوٹھیاں والوں کی ایک محنت سے ایک اچھی مسجد ماشاءاللہ تعمیر کی گئی، اس کا بھی کوئی مقصد ہے کہ اس کے اندر مسلمان آئے اور نمازیں پڑھیں، رب کی عبادت کریں۔ ٹھیک ایسے ہی جب چھوٹی چیز دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں بنائی گئی، تو ذرا سوچے انسان جیسا ایک عظیم پرانی، انسان جیسا ایک عظیم ہیومن کائنڈ، کہ انسان ایسی چیز ہے کہ انسان نے زمین پر کیا اور دریا پر کیا، یہاں تک کہ آسمانوں پر بھی اپنی حکومت کر رکھی ہے۔ اور اتنا عظیم شے بغیر مقصد کے کیسے بنایا جا سکتا؟ اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی، اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگا۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ کیا انسان دنیا میں جس طریقے سے ایک جانور، ایک کتا اور بلی اپنی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے، جسے کوئی فکر نہیں ہوتی سوائے اس چیز کے کہ اسے دن بھر کا کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، رات میں کہیں بھی اپنا بسیرا کر لینا ہے، پھر کل صبح اٹھ کر کے کھانے کی تلاش میں لگ جانا ہے۔ پرندے ہوں، جانور ہوں، بلی ہو، کتے ہوں، کیا انسان بھی ایسے ہی دنیا میں بنا دیا گیا ہے؟ کیا انسان بھی ایک کتے بلیوں کی طرح بنایا گیا ہے دنیا میں، کہ وہ جس طریقے سے ایک جانور اپنی زندگی، اپنے دن کی زندگی کو اپنے رزق کی تلاش میں لگا دیتا ہے اور رات آرام میں گزار دیتا ہے، کیا اسی وجہ اور کیا اسی مقصد کے تحت انسان بنایا گیا؟ اور دوسری چیز کہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے، جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ آپ ایک لیبر ہیں یا مزدور ہیں تو آپ کی ذمہ داری کم ہوتی ہے، لیکن جو آپ سے اوپر مینیجر ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پھر مینیجر کے اوپر جو سی او بیٹھا ہوا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے۔ تو جب انسان دنیا کی ہر چیز سے عظیم بنایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس انسان کا بھی مقصد اور انسان کا بھی کام ان پرندوں اور ان جانوروں کی طرح نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری ان جانوروں کی طرح نہیں ہوگی۔ تو ذمہ داری کیا ہے انسان کی، اور آخر کس مقصد کے تحت انسان کو بنایا گیا ہے؟ Why a humankind has been created؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور انسانوں کو بنایا ہے؟ تو ہم آئیے قرآن سے پتہ کرتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا
کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور دوسری جگہ اللہ نے بتایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو مقصد کے لیے، مختصر طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو مقصد کے تحت بنایا ہے۔ ایک پہلا مقصد کیا ہے؟ رب کی عبادت، اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے اس کی عبادت، اور دوسرا جو مقصد ہے انسان کا وہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، یہ انسان کا دو عظیم مقصد ہے۔ صرف انسان جو یہ سوچتا ہے کہ میں نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے کامیاب ہو جاؤں گا اور میں نے اپنا مقصد حل کر دیا اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، نہیں، صرف عبادت سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی انسان کی، ایک مسلمان کی، بلکہ ذمہ داری پوری ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو کمزور بندے ہیں، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، جو پڑوسی آپ کے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی بھی مدد کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا یہ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کی خدمت، جو مصیبت کا مارا ہے اسے مدد کرنا، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، جو پڑھ نہیں پا رہا ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اچھے ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی پڑھائی کے لیے آپ کی طرف سے پیسے کا خرچ کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، یہ اللہ نے انسان کے بنانے کے پیچھے یہ مقصد رکھا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں انسان کو بنانے کی وجہ، کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی بھی خدمت کرنا۔